اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 ہے۔ بڑی واضح احکام بتائے گئے ہیں۔ یا تو تمہیں اللہ کی رضوان حاصل کرنے کے لیے زندہ رہنا ہے، اس کی تگ و دو کرنی ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی ناراضگی سے تمہیں لوٹنا پڑے گا۔ اب اس مضمون کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ یہ فیصلہ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیا جو مومن ہے مثل اس کے ہے جو فاسق ہے؟ کیا مومن اہل ایمان اور فاسق برابر ہیں؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نظام میں جو مومن ہوگا اس کا ایمان تلے گا، اور جو کافر ہوگا اس کے لیے ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کے لیے ہم کوئی ترازو کا اہتمام نہیں کریں گے۔ یہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے اس آیت کے حوالے سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد یتکلم بکلامہ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفع اللہ بہا درجات وان العبد لیتکلم بکلاماتہ من سخط اللہ لا یلقاہا بالا وَيَحْوِي بِهَا فِي جہنم۔ یہ آیت کی صحیح ترجمانی اس حدیث میں کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے بات منہ سے نکالتا ہے، اسے کچھ اہمیت بھی نہیں دیتا، یعنی جو ایسی منہ سے بات اس کے نکل گئی، وہ چاہتا اللہ کی رضا جوئی تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہ بات اسے کس مقام تک لے جائے گی۔ اب وہ بات جو ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ سوچتا بھی نہیں ہے، اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6478 ہے۔ اللہ کے بندوں، جو بھی بات زبان سے نکالتے ہو بڑے سوچ سمجھ کے کیا کرو، اور جو بولتے ہو اللہ کی رضا کے لیے بولو، اللہ کی ناراضگی جو ہے نا وہ طلب مت کرو۔ دوسری حدیث سماعت فرما دیں۔ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال عظام الجزاء مع عظام البلاء وان اللہ اذا حب قوم ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ یہ قانون قدرت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ثواب بڑی آزمائش کا ہوتا ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش ہوگی اس کا اجر، اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس پر آزمائش ڈالتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ واقعی میرا بندہ ہے۔ جو راضی رہے اسے رضا ملے گی، جو اللہ کے لیے زندہ رہے تو اس کو اللہ کی رضا ملے گی،
اور جو ناراض ہوا اسے ناراضگی حاصل ہو. یہ قانون قدرت ہے. کس مقصد کے لیے تم زندہ ہو یہ تمہیں متعین کرنا ہے. اسنادہ حسن، ترمذی حدیث 4031. افمن اتبع رضوان اللہ، یہ پہلا حصہ جو ہے. اللہ کرے ہم اللہ کی رضوان کے لیے زندہ رہیں، اس کی رضا جوئی کے لیے زندہ رہیں. یہ آیت اس کو نور و علی نور بناتی ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ وہ لوٹے. اللہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن پر اللہ کا انعام ہو اور اللہ کا فضل ان کو ہو. انہیں کوئی برائی نہیں پہنچتی جو اس راہ پہ چلے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی پیروی کی ہوتی ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 ہے. دوسری آیت یہ ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ قرآن ہم کلام ہوتا ہے اور وہ ساری جو ہے رستے بتا دیتا ہے جو صراط مستقیم کی طرف جاتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کرتی ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 ہے. بہت ہی پیاری حدیث ہے اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. اللہ کرے یہ سعادت ہر مسلمان کو حاصل ہو. حدیث سماعت فرمائیں. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى قد آتیتنا ما لم یؤت احد من خلق فیقول انا آتیتکم افضل من ذلك قالوا یا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللہ کرے ہمیں اللہ کی رضوان مل جائے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اہل جنت جو جنتی عرض کریں گے ہم تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم لوگ اب خوش ہو گئے ہو؟ یعنی جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے اللہ سوال کرے گا کیا تم جنت میں خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم خوش نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، سب کچھ تو نے دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. یہ جو نعمتیں یہ جو فضل تیرا ہمارے اوپر ہوا کسی مخلوق پہ نہیں ہوا. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا کرتا ہوں. یعنی جنت میں پہنچ کے اب اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جنتی کہیں گے اے اللہ اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہارے لیے اپنی رضا کو حلال کر دیا، اب میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ ہے اللہ کی رضا مندی. اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ اس کو راضی کر دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث 6549 ہے. اللہ کے بندو اللہ کی رضا جوئی کے لیے زندہ رہو. یہی تو وہ دو کرتے. اب جن کا انجام برا ہوگا کمن باؤ بسخط من اللہ،
جو اللہ کا غصہ غضب لے کر لوٹیں گے۔ ان کا ذکر بھی قرآن حکیم میں متعدد جگہ ہے۔ یہاں پہ میں نے جو آیت منتخب کی ہے وہ یہ ہے، ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون۔ اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت ہی برا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ آیا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 80 کے اندر۔ اور پھر یہاں پہ تو اللہ ہی بچائے، ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ اس بنا پر کہ وہ راہ حق جس سے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا تھا وہ راہ حق پہ نہیں چلے، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، یعنی انہوں نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کچھ بھی نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال جو غارت کر دیے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ کے بندو یہ حدیث سماعت فرما لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان طالت بک مدتا ان ترا قوم فی ایدیہم مثل اذناب البقرہ یغدون فی غضب اللہ وَيَرَوْهُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا قریب ہے، اگر تم لمبی مدت تمہیں مل گئی تو تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں میں گاؤں کی دمبوں جیسے کوڑے ہوں گے، اور وہ اللہ کا غضب میں صبح کریں گے اور اللہ کے سخت ناراضگی میں شام بسر کریں گے۔ ہوں گے وہ مسلمان ہی، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوا؟ مخلوق خدا کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2857 ہے۔ آخری حصہ ہو گیا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب جو اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹے گا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن حکیم اس مضمون کو اس طرح بیان کرتا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو۔ یعنی بدترین جو خلائق ہے وہ دو ہی ہیں، ایک کافر ہیں اور ایک منافق ہیں۔ ایمان کا دعویٰ لانے کے باوجود بھی وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، اور ان کا اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 ہے اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ یہ خیال آپ کو کبھی نہیں آنا چاہیے کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر اللہ کو ہرا دینے والے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 57 ہے۔ مضمون لوٹ کے اسی جگہ پہ آ گیا جہاں سے آغاز ہوا تھا، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، دو ہی گروہ ہوں گے، ایک اہل جنت ہوں گے اور ایک گروہ جو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی رضوان کے لیے زندہ رہو، اس کی رضا جوئی کے لیے کوششیں کرتے رہو، اللہ ان کوششوں کو قبول کرے، اور اللہ کی ناراضگی اور اس غضب سے بچنے کی تگ و دو کرو۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر۔ جزاک اللہ خیرہ۔